الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کا ہمارا درس اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ہے. پچھلے جو بیان کتاب التوحید کے بارے میں آپ کے سامنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت کے بارے میں، اور پھر شرک کی شروعات کب سے ہوئی، شرک سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا راستے بتائے، خبر پرستی کس وجہ سے دنیا میں آئی، لوگ خبروں کو پوجنا کب سے شروع کرے، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی جو راستے دکھائے، ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شروع میں جو پہلا درس تھا، توحید کی 3 قسموں کے بارے میں، توحید ربوبیت، توحید بولیے توحید الوہیت، تیسرا توحید اسماء و صفات. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ صرف تب کے لیے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے ہے. توحید اللہ کو اکیلا ماننا بولے تو کس میں ہے، وہ یاد رکھنا ہے. توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اکیلا اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے. پھر توحید الوہیت یعنی ہر ایک عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا، توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات، تو توحید میں بات ہم پڑھے تھے، تو اسماء و صفات کا معنی کیا ہے، تو اسے آج ہم سمجھیں گے. اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات، اسماء کا معنی کیا ہے؟ نام. ہم نام جو انگلش میں نیمز بولتے ہیں، تو اس کو اردو میں اسماء کہتے ہیں. اسم کی جمع، ایک نام رہا تو نیم بولتے ہیں، زیادہ نام رہا تو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ نیمز. تو نیمز کو اردو میں اسماء بولتے ہیں، یعنی نام. نام بولے تو اللہ کے کیا نام قرآن میں بتائے گئے، اللہ اپنے کیا کیا نام قرآن میں رکھے. صفات، صفات بولے تو اللہ کی صفت، اللہ اپنے بارے میں کیا صفت بولے. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. علیم بولے تو علم رکھنے والا، تو اللہ کو جو ہے علیم، علم رکھنے والا بولتے ہیں. تو یہاں بہت سارے نام ہیں. جیسے ہمارے پاس جو مشہور ہے غفور، ایک نام ہے غفور ہے، رحیم ہے. یہ غفور ایک نام ہے، اللہ کا ایک اسم نام ہے. غفور کا معنی کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. تو اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ غفور. تو اسی سے نام رکھتے عبد الغفور بول کے. تو غفور اللہ کا ایک نام ہے. اس کی صفت کیا ہے؟
یہ ایک نام، اس کی صفت آتی ہے معاف کرنا، معافی. تو نام ایک ہے، اس کی صفت معافی. تو ایسے اسماء و صفات بولے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں بیان ہوئے، قرآن میں یا حدیثوں میں اللہ کے جو نام آئے، ان ناموں کو ویسا ہی سمجھنا، ویسا ہی ایمان رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو اسے توحید اسماء و صفات بولتے ہیں. تو اسماء کا معنی ہے نام، صفات کا معنی ہے اللہ کی کیا صفت ہے، اللہ کی کیا پہچان ہے. یہاں ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، لفظ اللہ جو ہے عربی میں ایسا لکھتے ہیں اللہ. یہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ایک نام ہے جو اللہ اپنے لیے پسند کرے، اسے بولتے اسم ذات. یعنی اللہ کا نام یہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ نام نہیں رکھ سکتے. جیسے آپ تیلگو میں دیوڑو بولتے ہیں، انگلش میں گاڈ بولتے ہیں، یہ آپ ہزاروں کو لاکھوں کو بولتے دیوڑو بول کے، لیکن اللہ بولنے کا یہ جو نام ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہونا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ یہ نام استعمال نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے یہ اسم ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو نام پسند کرے ہیں وہ ہے اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بے شمار جو نام ہیں وہ اس کی صفت کے حوالے سے، اس کی صفت کے حوالے سے. اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اس کی بہت ساری صفتیں ہیں. جیسے اللہ کا ایک نام ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ایک نام اور ایک ہے رحیم. اللہ کا ایک نام ہے رحمان. رحمان بولے تو رحم کرنے والا، رحیم بے حد مہربان. تو اللہ تعالیٰ کا اصل نام جو اسم ذات بولتے، وہ اسم ذات اردو میں بولتے، اس کو ہم ویسے یاد رکھنا، وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے جو ہم بولتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے. آگے اس کا خلاصہ ہم کریں گے. 90 اللہ کے جو نامہ بولتے ہیں، تو اس میں رحمان، رحیم، خالق، الباری، المصور، الغفار، الرزاق سب آتے. جیسے رزاق یہ اللہ کا ایک نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، وہ اس کی صفت کے حوالے سے. جیسے رزاق بولے تو کیا؟ رزق دینے والا. رزق دینے والے کو کیا بولتے؟ رزاق. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، ایک انسان، اس کا نام ہے عبداللہ. اس کا ایک نام، ایک انسان کا ایک نام رہتا ہے. اس کی صفت بولے تو پہچان بہت ساری ہو سکتی ہے. جیسے ایک پہچان آپ بولتے طاقتور. انسان طاقتور ہے تو وہ انسان، یہ عبداللہ بہت سارے ہیں دنیا میں، ان کو خاص کرنے کے لیے اگر آپ پہچاننا ہے تو کیا بولتے؟ طاقتور، باڈی گارڈ بولتے ہیں. یا ان کی کوئی اور پہچان ہے، جیسے ہائٹ لمبے ہیں تو بولتے ہیں کہ لمبے ہیں. تو یعنی میں سمجھانا کیا ہے آپ کو، ایک ہوتا ہے نام، اس کے بعد ہوتے ہیں اس کی پہچان، اس کی کوالٹیز، اس کی عادات، اس کی صفت. وہ حساب سے بہت ساری پہچان ہو سکتی ہیں. طاقتور ہے، لمبا ہے، سولا ہے، گورا ہے، موٹا ہے، یہ پورے انسان کی صفت ہے، پہچان ہے. تو ویسا اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے اللہ. لفظ اللہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے. باقی صفت کے حساب سے، تعریف کے لحاظ سے، پہچان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے. تو اس میں سے ہم رحمان، رحیم، رزاق ذکر کرتے ہیں. رحمان رحم کرنے والا یہ اللہ کی پہچان ہے. رزاق رزق دینے والا اللہ کی پہچان ہے. غفور غفار معاف کرنے والا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ اسماء کے بارے میں یہ آج کا ہمارا درس ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں کو ذکر کیا گیا. پہلے وہ آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں،
اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارو یا بلاؤ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں بدلاؤ لاتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں بدلاؤ لاتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ تو یہ آیت میں اللہ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، الاسماء الحسنى، بہت سارے اچھے نام ہیں۔ تو اسماء کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، بولے تو کتنے ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے مشہور جو حدیث ہے، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے 90 نام ہے۔ حدیث کے حساب سے حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2736 میں فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم 100 نام ہے، من احصاها، جو آدمی اسے یاد کر لیتا ہے۔ یہ موٹا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا معنی وہ نہیں ہے۔ من احصاها، جو اس کا احصاء کر لے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے؟ 90 اللہ تعالیٰ کے 90 ناموں کو جو آدمی یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث یہ ہے، ٹھیک ہے؟ 90 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نام ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ حدیث کی شرح میں اگر آپ پڑھیں گے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کی شرح میں بہت ساری باتیں لکھے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناموں کے بارے میں جو فضیلت رکھے، وہ فضیلت کیا؟ 90 ناموں کو یاد رکھنے پہ جنت کی فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 90 ہی نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ میں نیت کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں رمضان میں یا جمعہ کے دن میری طرف سے 1000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ کتنے؟ 1000 روپے میرے نام پر لکھاتا ہوں، میرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہوگا کہ میرے پاس 1000 روپے ہے، وہ 1000 روپے میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں؟ یہ معنی ہوتا ہے؟ نہیں۔ میرے پاس پیسے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے میں کتنے پیسوں کو چنا؟ 1000 روپے کو۔ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام نیت کرے، میری طرف سے جہاد کے لیے 10 اونٹ اللہ کے راستے میں وقف ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں 10 اونٹوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس 10 ہی اونٹاں تھے؟ نہیں، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے 10 اونٹوں کو چنے انہوں، ان کے پاس اس سے بڑھ کے بھی ہو سکتے۔ تو ویسے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے ناموں کی شرط رکھے؟ 90 اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے 90 ہی نام ہے، اس سے زیادہ نام ہے، بے شمار نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ 90 اللہ تعالیٰ جو خاص کرے وہ اس وجہ سے کہ جو آدمی 90 ناموں کو یاد کرے گا تو اسے جنت ملے گی۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ ایک بات یاد رکھنا ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یاد 90 نام 90 نام 90 ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو 90 ہی اللہ کے نام نہیں ہے۔
90 پر 9 کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس میں اللہ کے 90 پر 9 ناموں کے علاوہ اور بھی نام ذکر ہے۔ تو ہم 90 پر 9 ناموں کو ہی خاص نہ کر لیں۔ تو بہرحال بات شروع کی تھی، تو آپ شروع میں بات یاد رکھیں، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں کی جب بات آئے تو آپ یہ بات نہیں رکھنا دماغ میں کہ اللہ کے 90 پر 9 ہی نام ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تو وہ حدیث میں 90 پر 9 ہی کیوں آئے؟ اس لیے کہ ایک آدمی یاد کرنے پہ جنت کی فضیلت ہے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ یہ بیان تھوڑا دماغ لگا کے سمجھنا ہے، اس میں آپ کو کوئی قصہ نہیں آتا، کوئی کہانی نہیں آتی، لیکن بہت ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں۔ کیسے گمراہ ہوئے بولے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کئی کو بولے تو ہمیں نہیں سنے، تو نئے باتیں آتے ایک دم تھوڑا ڈیپ سے سمجھنا رہتا ہے، تو تھوڑا دماغ کو فریش رکھ کے غور سے سنو، آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، 1 سے 2 بار بتا رہے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں آگے آپ سوالات میں کر سکتے ہیں، لیکن سمجھو۔ کیوں سمجھو؟ لوگ کافر بن گئے اللہ کے ناموں کو انکار کر کے، اسماء و صفات کے بارے میں۔ کیسے کافر بن گئے؟ ایک آیت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کے نام کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا، اگر اللہ کے ایک نام کو بھی نہیں مانتے ہیں تو انسان کیسے گمراہ ہوتا ہے، کیسے کافر ہو جاتا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ فرقان کی، سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان سے جب بھی کہا جاتا، ان سے بولے تو کافروں سے، مشرکوں سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ رحمان کون ہے، ہم اسے سجدہ کیوں کریں گے؟ اللہ کے نبی بولتے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگ کیا بولتے؟ یہ رحمان کون ہے، ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم رحمان کو نہیں مانتے، ہم سجدہ نہیں کریں گے رحمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ایک نام کو بھی نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ جیسے آپ سوچئے، اللہ کا ایک نام قرآن میں کیا آیا؟ رحمان، رحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اللہ کا یہ نام قرآن میں آیا، تو اللہ اپنے لیے جو نام قرآن میں بولے، پسند کرے، تو وہ نام کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نام کو نہیں مانتا، اگرچہ کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن رحمان رحیم میں یہ ناموں کو نہیں مانتا بولے تو کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہی کے نام ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے رحمان رحیم کو میں مانتا اس نے، بولے تو کیا اللہ کو بھی نہیں مانتے؟ کیوں؟ اگر اللہ کو مانتے تو رحمان رحیم کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ کافر تک ہو گئے۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ
کافر مشرک لوگ جو ہے اللہ کے نبی سے صلح کرنے کے لیے آئے، معاہدہ صلح کرنے کے لیے آئے، تو خط لکھنا تھا، صلح کا لیٹر بنانا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو بولے کہ تم مسلمانوں کی طرف سے لکھو، تو حضرت علی وہ لیٹر، صلح کا نامہ لیٹر لکھنے سے پہلے اوپر لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے۔ تو فوراً کافر لوگ وہاں ہاتھ رکھ دیے پیپر پہ، بولے کہ علی یہ رحمان ہم نہیں مانتے، اسے یہ رحمان نام نکال ڈالو، یہ رحمان نام نکال ڈالو، ہم نہیں مانتے اسے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی کو بولے کہ اللہ کے نبی یہ لوگ رحمان کا نام مٹا بول رہے ہیں، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو کافر لوگ چاہتے کیا تھے؟ رحمان کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد اللہ کے جو نامہ قرآن میں اللہ بولے، اللہ کا رحمان نام ہے، رحیم نام ہے، تو وہ ناموں کو بھی ماننا، ان کو ویسے ہی سمجھنا اور اسی کے مطابق ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانے لیکن اللہ کے ناموں کو جو اللہ قرآن میں بولے اگر اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جو بھی نام قرآن میں بولے ان کو ماننا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے اسماء و صفات اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جو مسلمان یاد کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لینا سے جنت مل جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ ہاں سنیے، حدیث میں ایک لفظ آیا احصاء، یعنی حدیث کیا ہے؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہے، جو آدمی اس کا احصاء کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ تو موٹ زبان میں لوگاں کیا مشہور کر ڈالی؟ جو آدمی، جو مسلمان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے انہیں جنت میں جاتا ہے۔ تو یاد کر لیے تو جنت بول کے نہیں ہے، حدیث میں لفظ کیا ہے؟ احصاء۔ احصاء بولے تو 4 باتیں آتی ہیں، احصاء بولے تو 4 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات ہے یاد کرنا۔ ایک اللہ کے جو نام ہے 99 نام، وہ 99 نامہ مشہور، جسے ہمیں ہمارے ہندوستان میں جو قرآن چھپتے ہیں نہیں تو اس میں نامہ رہتے شروع میں، تو اس میں وہ 99 نامہ، شروع میں اللہ کے 99 نامہ رہتے، بعد میں آخری میں اللہ کے نبی کے بھی اسے نامہ رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ 99 نامہ میں بہت سارے نامہ ذرا من گھڑت نامہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے بارے میں جو فضیلت ہے اسے تھوڑا غور سے سنو کہ اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لینے پہ جنت کی جو بات ہے وہ صرف یاد کرنے پہ نہیں، ایک تو یاد کرنا ہے، دوسرا کیا ہے؟ معنی سمجھنا۔ اللہ کا جو نام تمہیں یاد کرے اس کا معنی یاد رہنا، یعنی وہ نام کا معنی کیا بولنے کا آپ کو معلوم رہنا۔ آپ اللہ کا ایک نام یاد کرتے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، واللہ الخالق البارئ المصور، اللہ کا ایک نام خالق۔ خالق بولے تو کیا؟ خالق بولے تو پیدا کرنے والا، تو اس کا معنی معلوم ہونا آپ کو۔ کیوں؟ اگر معنی معلوم ہی نہیں رہا تو پھر فائدہ کیا ہے یاد کر کے؟ تو معنی سمجھنا دوسرا۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ ایمان رکھنا۔ ایمان رکھنا اللہ کے جو نامہ ہیں وہ نام کے حساب سے اللہ پہ ایمان رکھنا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید اسماء و صفات ہے نہیں، اکثر لوگاں کیا سمجھتے؟ اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیے تو جنت، تو جنت ویسے نہیں ملتے۔ اگر جنت خالی 99 ناموں کو یاد کر لینے سے ملی تو یہ نمازاں کہیں کو، یہ قربانیاں کہیں کو، یہ تکلیفاں کہیں کو، تو اتنا سستے میں جنت نہیں ملتی۔ تو صحیح مطلب کیا ہے؟ ایک تو
احسا بولے تو یاد کرنا، دوسرا معنی سمجھنا، تیسرا ایمان رکھنا، اللہ کے وہ نام کے حساب سے اللہ پہ ایمان رکھنا. بولے تو کیا معلوم؟ اللہ کا ایک نام ہے قل هو اللہ، بولو قل هو اللہ هو احد. احد احد اللہ کا ایک نام ہے. احد احد بول، احد بھی ہے، واحد بھی ہے. واحد اللہ کا نام ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. احد یا واحد، الواحد اللہ کا ایک نام ہے. آپ خالی الواحد یا الاحد نام یاد رکھ لیے تو جنت میں جاتے ہیں؟ نہیں. ایمان رکھنا، ایمان رکھنا بولے تو کیا سمجھو؟ ایمان رکھنا بولے تو کیا؟ اللہ ایک، احد بولے تو کیا ایک، واحد بولے تو بھی ایک. قل هو اللہ احد معنی کیا کرتے؟ اے نبی آپ بولیے هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ الصمد بے نیاز ہے. تو آیت میں پہلی بات کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے. اللہ کا ایک نام ہے احد. تو یہ نام یاد کر لینے سے جنت نہیں جاتی، بلکہ آپ کو ایمان رکھنا. ایمان بولے تو کیا؟ اللہ ایک بولے تو اللہ کی ہی عبادت کرنا. عبادت میں اللہ اکیلے، اولاد دینے میں اللہ، بولو جی، اولاد دینے میں اللہ سے اکیلے نہیں کون تو بھی ہے. ماں وہ سبحانی آتے غوث پاک. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اولاد دینے میں اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اولاد انہوں بھی دے سکتے، مصیبتیں دور کرنا، مشکلیں دور کرنا، اس میں اللہ ایک ہے؟ ایک ہے نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نہیں. آپ نام کے لیے بولو قل هو اللہ احد، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، یاد بھی کر لیا آپ، لیکن آپ کا ایمان اس نہیں ہے. ایمان بولے تو کیا؟ اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننا بولے تو آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتے وہ پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ اللہ کو اکیلا ماننا ہے. آپ بے اولاد ہیں، اولاد دینے والا کون؟ اللہ ایک ہے. تو اللہ ایک ہے بولے تو کس میں؟ ہر معاملے میں. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا کس کے سامنے؟ ایک کے سامنے. وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بولے تو اللہ کے جو نامہ ہے وہ نامہ بولے تو ایمان رکھنا بولے تو وہی کہ آپ جو نام یاد کر رہے وہ نام کے حساب سے ویسا ہی ماننا. الرزاق اللہ کا ایک نام ہے. اللہ رزق دینے والے. آپ کو پریشانی آئے، گھر نہیں چل رہا، بے پار نہیں چل رہا، جا کے کس سے مانگنا؟ آپ اللہ سے مانگتے ہیں؟ مانگتے اللہ سے؟ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمیں نام کے لیے بولتے اللہ رزاق ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ پہ ویسا ایمان ہے اللہ پہ؟ ویسا ایمان اللہ پہ نہیں ہے. ہم اللہ کے واسطے اللہ کا رزاق نام تو بولتے، لیکن جب زندگی میں کچھ مانگنا ہے، پریشانی آئے، گھر نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، تو رزق دینے والا کسے بولتے؟ نہیں بابا کون ہے؟ آتے غوث پاک آ کے انہوں دیتے آپ کو. تو آپ یہاں صرف نام کے لیے بول رہے رزاق اللہ ہے بول کے، آپ کا پورا ایمان اللہ پہ ہے؟ اللہ پہ نہیں ہے. اللہ پہ ہے اس نے آپ کو. تو ایسا بہت ساری چیزوں پہ آپ دیکھتے جائیں، بہت ساری چیزوں پہ اللہ کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ اللہ کے شکر سے پہلے کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ لوگوں کا، ان کا، ان کا، ان کے نام پہ. دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کی ایک صفت ہے الوہاب. وہاب بولے تو عطا کرنے والا، دینے والا. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے آپ لیے، دیے اللہ. وہ دینے کے بعد قربانی دینا، نظر چڑھانا، منت مانگنا بولے تو کس کے نام پہ مانگتے؟ بھئی آپ کو بچے کون، اولاد کون دیتے؟ اللہ دیتے. 40 دن کے بعد جا کے بالا کہاں کاٹتے؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ ہمارے توحید سے جڑ کے ہے بہت. تو لوگاں کیا ہے، صرف سستے میں نامہ یاد کر لیے تو جنت، نامہ یاد کر لیے تو جنت کیوں ملتی ہے آپ کو؟ آپ کا ایمان اس نہیں ہے. آپ صرف احد بول رہے ہیں. اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے بولے تو کیا مانا؟ اللہ کی
इबादत में, तौहीद उलूहियत में, रुबूबियत में, मुसीबतें दूर करने में, औलाद देने में, बलाएं टालने में, मुसीबतें हर एक में आप अल्लाह को एक मानना, तो वो होगा ईमान। तो इहसा का माना याद रखना, माना समझना, तीसरा ईमान रखना, और चौथा है क्या है? दुआ करना। अल्लाह के नामों को याद क्यों करना है? अल्लाह के नामों के वास्ते से दुआ करना, अल्लाह के नाम लेके दुआ करना। वास्ते से बोले तो वही अल्लाह ताला को, अल्लाह की जो सिफता है, अल्लाह के जो नाम है, वो नाम अल्लाह के सामने रख के अल्लाह से मांगना। जैसे ऐ अल्लाह तू राज़िक है, मुझे रिज़्क़ अता कर, तो ये वास्ता है। वसीला बोलते नहीं लोग, वसीले का पूरा माना बिगाड़ डाले। वसीला बोले तो क्या है? अल्लाह अपने लिए जो नाम कुरान में पसंद करे, वो नामों का वास्ता दे के अल्लाह से मांगना। ऐ अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, मुझे रिज़्क़ दे। ऐ अल्लाह तू वहाब है, मुझे अता कर, मुझे नवाज। ऐ अल्लाह तू औलाद देने वाला है, मुझे औलाद दे। तो ये अल्लाह जो नाम कुरान में अपने लिए बयान करे, वो नाम का वास्ता अल्लाह को देना और उससे मांगना। अल्लाह के नबी की बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। एक दुआ हम नमाज में पढ़ते, किसको याद है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, किसी को याद है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ो, ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल। पढ़ लेनी दुआ, माना बोलो। अब ये पढ़े से उसको जन्नत मिल जाना, आपको जन्नत मिल जाती है? नहीं मिलती है। तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको माना मालूम नहीं है। ये दुआ में क्या है? अल्लाह से आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैं अपने नफ्स पे बहुत ज्यादा जुल्म किया। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, मेरे गुनाह को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िर ली, मुझे माफ कर। मग़फ़िरतम मिन इंदिक, तेरी तरफ से बख्शिश करते हुए। मिन इंदिक वरहमनी, मुझ पे रहम कर। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू ही माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तो वहां इन फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर, एक नाम क्या आया? गफूर, दूसरा नाम रहीम। यानी आप दुआ क्या कर रहे हैं? इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, ऐ अल्लाह तू गफूर है यानी माफ करने वाला, रहीम तू रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तू जब मग़फ़िरत करने वाला, माफ करने वाला है, मुझे भी माफ कर। तू रहम करने वाला है, तेरा नाम है रहीम, मुझ पे भी रहम कर। तो दुआ करना बोले तो ऐसे, दुआ करना बोले तो क्या माना? अल्लाह के ये नामों का वास्ता देके अल्लाह से मांगना। ये अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद। कितना पसंद है? एक हदीस सुनाता हूं, उसे याद भी रखिए और अमल भी कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी दुआ करते हुए देखे। वो दुआ कर रहा था, क्या दुआ किया? अरबी जबान की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो दुआ करा, क्या माना? कुल हुवल्लाहु अहद, वो सूरे का माना है, बस शुरू के अल्फाज जरा अलग है। वो आदमी दुआ किया, माना क्या? ऐ अल्लाह मैं इस बात की गवाही देता हूं कि तू अकेला है, अल अहद तू अकेला है, अस्समद तू बेनियाज है। बेनियाज यानी तुझे किसी की जरूरत नहीं है, जरूरतमंद तो हम हैं, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तू बेनियाज है। हर किस्म की जरूरत से, हर किस्म की हाजत से, तकलीफ से, परेशानी से तू पाक है। अस्समद बेनियाज है और तू अकेला है। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंत लम यलिद वलम यूलद, तू ना किसी की औलाद है ना तेरी कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और तेरा कोई साझी पार्टनर भी नहीं है। ये दुआ वो आदमी करता है। अल्लाह के नबी
اس کی وہ دعا سننے کے بعد بولے اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا. اللہ کے نبی بولے کہ اس بندے نے اللہ کے ایسے ناموں کے واسطے سے دعا کی ہے کہ جن ناموں کے واسطے سے دعا کرنے کے بعد اللہ وہ دعا کو رد نہیں کرتے، وہ دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. تو اس میں کیا بڑی بڑی باتیں ہیں، اس میں بڑی بڑی کیا باتیں نہیں، بس اللہ کے نام ہے. احد اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کا نام آیا. الصمد اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ جو قرآن میں اللہ بولے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی، اللہ تعالی غنی ہے، مالدار. کیسا مالدار؟ اس کی مالداری کے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ کتنا بھی دے فقیر نہیں بنتا ہے. تم ایسے تم تھوڑا دو گے تم کو ڈر رہتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، کب میں دے دے کے میں کب کنگال بن جاتا ہوں. لیکن اللہ ویسے نہیں ہے. اللہ کیسے غنی الحمید تعریفوں والے ہے. تو بندہ اگر یہ دعا مانگے اے اللہ تو غنی ہے، مجھے بھی غنی بنا دے، مجھے بھی مالدار بنا دے، مجھے بھی نواز دے، تو اللہ کے ایسے ناموں کے واسطے سے دعا کرنا. یہ دعا کرنا بولے تو یہ تمہیں جو دعا کرتے ہیں نمازہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچے نہیں، آج تک سوچے نہیں، یاد کر لیے پڑھ رہے ہیں. یہ تڑپ سے پڑھنا ہے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو مجھے معاف کر. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند کہ آدمی اللہ کے نام کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگے. اللہ کے نام کے واسطے سے اے اللہ تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پناہ دیا، سلامتی سے رکھا، صحیح سلامتی سے باہر نکال دیا. اے اللہ میں بھی مصیبتوں میں ایسے پھنس گیا ہوں، تو جیسے یونس کو نکالا مجھے بھی نکال. تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے سے آپ دعا کرو. دعا کرنا ہے. دعا کرنا کا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 میں بولے اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنى. سورہ بنی اسراء میں بولے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. 3 جگہ کی آیتیں، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ. نچوڑ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرنے کا حکم خود اللہ دیے. بولے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے سے دعا کرو. آج ہمیں واسطہ وسیلہ بولے تو پورا معنی الٹا کے رکھ دیے ہیں. اب مشکل ہمیں بولے نہیں اللہ کے نام کے واسطے وسیلے سے دعا کرو بولے تو الٹا لوگاں بولتے ہیں مولانا بولے وسیلے سے دعا کر سکتی ملک کو، جا کو نبی پاک کے وسیلے سے صدقے سے دعا مانگتے ہیں. تو وسیلے کا وہ معنی نہیں ہے، ایک صحیح معنی ہے جو قرآن میں حدیث میں آیا، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بولے. اللہ کے جو اچھے نام ہیں فدعوہ بہا، تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، دعا مانگو. اللہ بولے جی دعا مانگو بول کو. آج تک ہمیں کبھی دعا مانگے اس نے؟ آپ کبھی مانگے ایسی دعا؟ اے اللہ تو رزاق ہے، تیرا نام ہے رزاق، رزق دینے والا، پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، میں بھوکا نہیں رہ سکتا، اللہ مجھے بھی رزق دے. یہ دعا کبھی مانگے؟ دے بول کو مانگی نہیں بولتا نہیں، دیتے جا بول کو. اللہ کے نام کے واسطے سے دعا. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ پورے نام، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نہیں وہ اللہ کے ناموں میں ایک بات یاد رکھیں آپ. یہاں پہلے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں یہاں کو. وہ حدیث اللہ کے 90 ناموں کو جو آدمی بولیے احصا کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو احصا بولے تو خالی یاد کر لینا نہیں، کنفرم تو پکا نہیں. کہا تو کس کو تو ڈاؤٹ ہے نہیں، یاد کر لے تو چلی جاتی ملک کو. تو یاد کر لینے سے نہیں جاتے بھائی. یاد کرنے کے بعد اس کا معنی سمجھنا، وہ نام کے حساب سے اللہ پہ ایمان رکھنا، اس نام کے حساب سے اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنا ہے. یہ 4 کام کرے 90 ناموں کے بارے میں بولے تو تب جنت ملتی ہے. یہ 4 کام کرنا آسان ہے؟ آسان ہے نہیں بھائی.
खाली बोलने की हद तक आसान, 90 पर 9 नामा एक दिन में याद कर ले सकते तुम्हें, लेकिन वो नाम के हिसाब से अल्लाह को वैसा ही समझना। अल्लाह रहीम है, रहीम बोले तो अल्लाह ताला रहम मेहरबान करने वाले है, अल्लाह ताला रहीम है। कैसे? इंसान कभी मायूस होना चाहिए जिंदगी में। क्यों मायूस हुआ? याद आना उसे, अरे अल्लाह ताला बोले ला तखनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न को हो। अगर मैं मायूस हो रहा हूं बोले तो अल्लाह के वो नाम पे मुझे यकीन है? यकीन है? नहीं है। अल्लाह के नाम पे अगर यकीन होता था जिंदगी में कभी मायूस नहीं होते थे। बोलते थे कि अल्लाह खुद बोले अल्लाह रहीम है, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना बोल को अल्लाह बोले, कभी नहीं होना बोल को अल्लाह बोले। मैं मायूस हो जाता हूँ जिंदगी में, थोड़ा बहुत परेशानी घबराहट आ गई, अल्लाह से मायूस, क्या है, कौन साथ नहीं है, किसकी साथदारी नहीं, मैं जिंदगी में अकेला हो गया। कितने बार नहीं बोलिए आप, कितने बार नहीं बोलिए, कौन भी नहीं, सब धोखा दे के चले गए। तो अगर आप अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह साथ देने वाले, अल्लाह का एक नाम है नसीर, नासिर, मदद करने वाला, नाम याद रख लेते आप, नासिर नाम याद रख लेते। वो नाम के हिसाब से कभी ईमान जिंदगी में था आपको? मैं मुसीबत में फंस गया, दुनिया में कौन मेरे को साथ दो न को दो, अगर मैं दिल से दुआ मांगा तो अल्लाह मेरी मदद करते बोलने का यकीन है आपको? ईमान है आपको? है क्या जी? नहीं है ईमान हमारे को, खाली नाम के उत्तर बोलते हो। अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह मौला है, नसीर है, मदद करने वाला। नाम तो बोलते हैं आप, लेकिन वैसा ईमान है? तो हम वही बोल रहे हैं, 90 पर 9 नामों के बारे में अल्लाह के नबी हदीस में याद करने की बात बोले नहीं। हदीस में लफ्ज क्या आया? इहसा, इहसा बोले तो ये 4 बातें भी आना। नाम के हिसाब से आपको वैसा ईमान, ये ईमान बहुत जरूरी। अल्लाह के बहुत सारे जो नामा है, वो देखिए अल्लाह ताला के जो नामा है वो नामों में हमारे नामों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे ये क्या है? अलीम, अलीम अल्लाह का एक नाम है, ठीक है, अलीम अल्लाह का एक नाम। अलीम बोले तो क्या? इल्म रखने वाला, जानकारी रखने वाला। ये इंसान भी नाम रख लेता है, अब्दुल अलीम नाम रख लेता है इंसान। तो अलीम नाम रख लेने से इंसान वैसे ही बन जाता है? नहीं है। अल्लाह के इल्म में बंदे के इल्म में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इंसान उतना ही जानकारी रखता है जितना वो देखता है, जितना दिख रहा है जाहिर का। अंदर का इल्म इंसान को है? नहीं है इंसान को। अंदर का इल्म किसको है? अल्लाह को है। तो अल्लाह के जो नामा है ने 90 पर 9 या उससे बढ़ के नामा, वो अल्लाह के नामों में अल्लाह अकेले कैसे है, उसके कमाल को, हाई लेवल को अल्लाह पहुंचे हैं। इंसान वो हाई लेवल को कभी नहीं पहुंच सकता। इंसान वैसे नाम रख ले सकता है, अलीम नाम इंसान रख लेता है, लेकिन अल्लाह के इल्म में इंसान के इल्म में बहुत बड़ा फर्क, ऐसा फर्क के कभी इंसान जा ही नहीं सकता। जैसे इसी तरह अल्लाह का एक नाम है, क्या नाम है? जमील, खूबसूरत। अल्लाह क्या है? खूबसूरत है। इंसान भी नाम रखता है, तो नाम रख लेने से इंसान खूबसूरत बन जाता है। अल्लाह की खूबसूरती में इंसान की खूबसूरती में क्या फर्क नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। तो इंसान अल्लाह के जो नामा है नहीं, वो नामा इंसान रखता है, रख सकते हैं अब्द के साथ, अब्द यानी अब्दुल अलीम, अब्दुल वाहिद, अब्दुल अहद, ऐसे इसके साथ। लेकिन वो नाम रख लेने से इंसान अल्लाह की जैसी सिफत में हरगिज भी कभी भी नहीं आता है। तो अल्लाह ताला के जो बहुत सारे नाम है, वो नामों में अल्लाह अकेले कैसे है? अल्लाह के पास हाई लेवल का दर्जा है, यानी इल्म अलीम। अल्लाह अलीम बोले तो ऐसा इल्म, अल्लाह के इल्म में कभी कमी नहीं आती। इंसान आज इल्म हासिल करता है, कल भूल जाता है। अल्लाह भूल जाते हैं? नहीं है। वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। इंसान भूल गया। आप डिग्रियां पढ़े, सब पढ़े, क्या पढ़े? 10th में क्या पढ़े आप? भूल गए। किताबों के नाम भी, सब्जेक्ट भी याद नहीं रहते।
کبھی پوچھ لیا انٹرویو میں انٹر میں کیا ہے، الٹے سیدھے سبجیکٹ بول دیتے ہیں، نہیں سے بول دیتے ہیں، کیوں؟ آپ کو وہ بھی معلوم نہیں ہے. تو انسان بھولتا ہے. اللہ کے علم میں انسان کے علم میں بہت بڑا فرق ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ باتیں کہ حدیث میں جو آیا اللہ تعالیٰ کے 90 پر 9 نام ہے، تو اللہ کے 90 پر 9 ناموں کو یاد کر لینے سے جنت ملتی ہے بولنا بات غلط ہے. صرف یاد کر لینے سے نہیں، یاد کرنا ایک، دوسرا معنی سمجھنا، یعنی اس کا معنی کیا، تیسرا ایمان رکھنا، یعنی اللہ کا وہ نام ہے بولے تو وہ اس نام کے حساب سے اللہ پہ ایمان یقین رکھنا، اور چوتھا وہ اس نام کے، وہ نام کے واسطے سے وسیلے سے دعا کر سکتے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نامہ ہیں قرآن میں، حدیثوں میں اللہ کے نبی بولے، وہ پورے ناموں کے واسطے سے وہ نام یاد دلا کے یاد رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے. ویسی ہی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم بھی نمازوں میں، نماز کے باہر میں، صبح شام کی دعاؤں میں ویسی بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہ ناموں کے واسطے سے دعا کر سکتے آپ. تو وہ 9 پر پہلا درجہ کیا ہے؟ یاد کرنا. تو پہلے یاد کرو. آپ یاد کر لینے سے جنت نہیں ملتی بول کو یاد کرنا چھوڑو کو، پہلے یاد کر لو. یاد کر لیے بعدش معنی سمجھ سکتے، بعد میں ایمان بھی رکھ سکتے، دعا بھی کر سکتے. یادش نہیں کرے تو دعا کر سکتے نہیں. تو 9 پر 9 نامہ یاد کرنا ہے. کسی کو یاد ہے؟ انعام ملے گا انشاءاللہ. زبردست. 9 پر 9 نام ماشاءاللہ. سنا بھائی. تھوڑا زور سے سنا رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت دے بھائی ان کے علم میں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے ماشاءاللہ. تھوڑا ذرہ آخری کا نہیں کیا نہیں اتنی ہمت کرے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. یاد کیجئے ایسے ہی، اور بھی آپ بھی یاد کریں انشاءاللہ. آئندہ اتوار سنائیں گے ضرور. کتنے لوگ سناتے ہیں بولو؟ سوچ رہے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں 4-5. ہم پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے. ہاتھ اٹھائے سناؤں کو، پھر نیچے گرا دیے. 5 لوگ ہیں، باقی کے لوگ بھی یاد کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ آئندہ اتوار کو سنیں گے. جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں آ کے ضرور سناؤ انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ایمان، اگر ہم ایک نام کے بارے میں بولتے جائیں، بہت ساری باتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اللہ کے ناموں کے بارے میں بہت غلط تصورات ہیں. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا ایک نام ہمیں سنے، یاد کرے بولے تو وہ نام کے حساب سے ایمان رکھنا. جو آدمی وہ نام کے حساب سے ایمان رکھتا ہے نہیں، بہت دیکھ سنبھل کے زندگی گزارتا ہے. جیسے اللہ کا ایک نام ہے القابض. القابض القابض کیا ہے؟ القابض، قابض بولے تو کیا؟ پکڑنے والا، انسان کو گرفت کرنے والا، گناہوں پہ پکڑ کرنے والا. اللہ کی پکڑ مضبوط بولتے نہیں. قبضہ کر لینا معلوم نہیں، وہ قبضے سے یہ قابض. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ القابض. اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑنے والے ہیں، گرفت کرنے والے ہیں گناہوں پہ. یہ نام اللہ کا ایک نام ہے. یہ نام پہ آپ کو ایمان ہے بھائی؟ ایمان آپ کو؟ ہم بول لیتے
اللہ کا ایک نام ہے بالکل. ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو کیا کرتے؟ زندگی میں کبھی ناحق کسی کے بارے میں منہ بھی نہیں کھولتے, ناحق کسی کا نہیں کھاتے. کیوں؟ آج اس کا کھا رہا, انہیں میرے کو پوچھنے والا نہیں ہوں گا, لیکن اللہ پکڑتے, ضرور پکڑتے. لوگوں سے چھپا کے گناہ کر رہا ہوں, اللہ پکڑتے. بھائی یہ جو ہے نہیں, اللہ کے نام کے حساب سے ایمان رکھنا بول کو, وہ اللہ کے 99 ناموں کو یا اس سے اور زیادہ ناموں کو توحید میں کیوں لائے معلوم؟ اسی وجہ سے وہ نام یاد ہے آپ کو, اس کے حساب سے ایمان ہے. بولے تو آدمی زندگی میں کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. میں ایک نے ایسے جو اللہ کے جتنے بھی نامہ ہیں وہ ایک ایک ناموں کے بارے میں بولتے گئے. وہ ایک نام, اس کا معنی, وہ نام قرآن میں کہاں آیا, حدیث میں کہاں آیا, اس سے ہمارے کو کیا سبق لینا. اگر خالی یہ باتاں پہ بولتے گئے تو ایک ایک نام پہ ایک ایک بیان بھی کر سکتے ہیں. اور ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے, شیخ معاذ عمری نذیری, ان کے بہت سارے بیانات اسماء و صفات پہ ہیں. آپ دیکھیے ایک ایک بیان آدھے گھنٹے قریب کا, تھوڑا ادھر ادھر کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نامہ ہے وہ اللہ کے ناموں کو یاد رکھنا. کیوں یاد رکھنا؟ جب تک اللہ کے ناموں کو ہم معلوم نہیں کرتے, پہچانتے نہیں, تب تک ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کون, کیسے, اللہ کی قدرت کیا. الخادر, خدیر, عبد الخدیر بولتے, خدیر قدرت والا, قدرت رکھنے والا. قدرت رکھنے والا بول کو نام یاد رکھ لیے عبد الخدیر بول کے. ویسا ایمان ہے آپ کو؟ قدرت رکھنے والا بولے تو کیا؟ پکڑ رکھنے والا, قدرت, پنجہ. کہاں ہے ہمارے کو ایمان اللہ کی قدرت پہ؟ تو ایسا ہمیں صرف اوپر سے جا رہے ہیں. تو اوپر جانے سے توحید مکمل نہیں ہوتا. آپ کو گہرائی میں سمجھنا ہے, ڈیپ سے سمجھنا ہے. ڈیپ میں بولے تو وہی اللہ کا وہ نام پہ ہمیں ایمان رکھتی, بولے تو ایمان بولے تو اللہ قابض ہے. پکڑ رکھنے والے بولے تو دنیا میں کون پکڑتی نہیں پکڑتی کہ اللہ. انسان کیا ہے دنیا میں؟ کون پوچھنے والا نہیں, میرے سے بڑا کون بولتا ہے. تو بھائی دنیا میں آپ سے بڑا کون نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے, بہت خطرناک ہے. تو یہ ایمان بولے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا. تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو 9 نام یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے, ایمان رکھنا ہے, تو وہ ناموں کو آپ یاد کیجئے. یاد ایک ایک نام کم سے کم, جو لوگ یاد نہیں کر سکتے, مشکل ہے, بڑی عمر بڑی ہے, کم سے کم وہ نامہ ایک مرتبہ کھول کے اس کا معنی سمجھو. اس کا معنی کیا؟ اللہ کا ایک نام ہے, وہ معنی کیا ہے؟ بسیط اللہ کا نام ہے. بسیط بولے تو اللہ جب دیے پھیلا کے دیتے, نوازتے, تو ایک دم دامن کھول کے اللہ تعالیٰ نوازتے. تو ایسا ہر ایک نام کا کم سے کم معنی تو سمجھ لو. نہیں یاد کرے تو یاد کر سکتے تو یاد کرو, نہیں یاد کر سکتے کم سے کم معنی تو ایک مرتبہ پڑھو. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ جو حدیث ہے 9 ناموں پر فضیلت, وہ فضیلت صرف ایسے ہی نہیں ہے, یہ 4 باتوں پہ عمل کرنے پہ آپ کو تب جا کے جنت ملے گی. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں ہم سنے ہیں ان باتوں پر عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے جتنے نام ہیں 9 کم سے کم یاد رکھنا سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان ناموں کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ یاد نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ کے معنی تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ناموں کے حساب سے اللہ پہ ویسا ایمان یقین رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. کوئی سوال ہے تو پوچھئے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اللہ اکبر, بولیے. جی جی کیا آتا ہے؟ رحیمان بولتے ہیں, نہیں رحمان ہے وہ. نہیں آتا, غلط ہے. رحمان آتا, RAHMAN, رحمان. رحیمان نہیں آتا, ہچ کے بعد نہیں آتا بیچ میں, معنی بدل رحیمان ہوتا ہے, تو رحمان ہی نام ہے, رحیمان ہے. انگلش میں کیا ہے بہت سارے نام سے گڑبڑ الگ لکھنے میں بہت سارا یہ ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ عربی میں نام لکھے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے. تو عربی سیکھنا اسی لیے ضروری ہے. انگلش میں کیا ہے, تیلگو میں بھی آپ خابز نہیں ہوتے, خابد ہوتا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ پڑھتے. تیلگو میں قرآن اٹھا کے دیکھو ولا الضالین بول کے ہوتا ہے. تو تیلگو میں کیا ہے زا ضاد ضا سب کو دال لکھ ڈالتے, یعنی تو زیڈ لکھ ڈالتے. اس میں انگلش میں لکھے تو زیڈ لکھتے, تو ہر جگہ زیڈ نہیں آتا. تو وہ عربی میں اس لیے جب بھی نامہ رکھتے
ایک بات سنیے، جب نامہ رکھتے بچوں کا، نامہ عربی میں دیکھ کے رکھو. کس میں؟ عربی میں. گوگل میں انگلش میں سرچ کرتے، انگلش میں وہ نامہ بولتا ہے کیا کیا کہ نامہ، عجیب عجیب نامہ. لوگ ہمارے سے مشورہ لیتے یہ نام رکھنا کیا، بلکہ وہ نام ہے ہی نہیں، کہیں دور دور تک نہیں رہتا. عجیب عجیب نامہ بھائی، لوگ کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ ناموں کے بارے میں وہ نئے نئے نامہ ہونا، بلکہ وہاں سے نکو رکھ لو. نام عربی میں دیکھو، عربی میں اس کا کیا معنی مطلب آتا ہے، بلکہ تو اس کے بعد آپ نام رکھو. جی جی، نام ہمیں کسی کا بھی نام رکھتے، اللہ کے جتنے نامہ ہیں، الرحمن، الرحیم، الخالق، الباری، سب، تو وہ نام سے پہلے عبد رکھنا، یعنی عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، تو ایسا نام رکھنا اور ایسے ہی بلانے کی کوشش کرنا. اگر آپ کبھی کبھار اسے بلا بھی دیے رحمان بول کے، تو نیچے کا رحمان اوپر کا رحمان ایک نہیں ہو سکتے. تو وہی ہم بتائے کہ انسان کا نام علیم رہتا ہے. قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نام آیا. کس کا؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی جگہ اللہ بولے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، بولے اللہ کہ فرشتوں کو بولے کہ تم جا کے ابراہیم کو بشارت دو ایک بچے کی. وہ بچہ کیا ہے؟ علم رکھنے والا. تو اللہ علیم بولے بچے کا نام. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کا صفت یاد دلاتے ہوئے اللہ بولے وہ علیم ہے. اسماعیل کی جگہ حلیم یعنی بردبار، وہ نام اللہ بولے. تو انسان کو یہ نام رکھنے سے انسان وہ علم والا نہیں بن جاتا جو علم والے اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم وہی بتائے اسی لیے درس میں کہ کوئی بھی انسان کا نام آپ علیم رکھتے تو علیم رکھنے سے وہ انسان علیم بن جاتا ہے؟ نہیں بن جاتا ہے. آپ ایک انسان کا نام جمیل رکھتے، خوبصورت، بولنے سے بن جاتا ہے خوبصورت؟ نہیں بنتا ہے. اس کی خوبصورتی میں اللہ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ایسا کوشش کرنا ہے ناموں کو کیا ہے پورا نام پکارنے کی. اگر کبھی آپ پکار بھی دیے تو انشاءاللہ یعنی معنی مطلب ویسا الٹا نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر آپ اسے رحمان بولتے بھی ہیں تو وہ رحمان میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ناموں کی جگہ میں وہ نامہ شارٹ کر کے بگاڑنا نہیں. رحمان کے حد تک بولے تو الگ ہے، وہ لوگ ایک دم شارٹ کر دیتے، ایسے شارٹ کرتے نامش نہیں آتا. وہ چنو منو بول کے ایسے نامہ آتے نا جس کا کیا بھی معنی نہیں. بہت سارے مسلمانوں کے ایریوں میں، مسلمانوں کے باڑے میں پورا صحیح نام پکارتے نہیں، سب آڑے تیڑے نامہ ہے نہیں، سب الٹے سیدھے نامہ ہے. تو ایسے الٹے سیدھے نامہ نہیں بلانا. جو نام ہے وہ نام بلاؤ، یا اس کی جگہ میں کوئی پیارا سا نام ہے، ان کا اچھا نام ہے جو اسے پسند کرتے ہو نا تو بلاؤ. جی عبد النبی نام نہیں رکھ سکتے. عبد النبی بولے تو عبد کا معنی عبداللہ بولے تو اللہ کا بندہ، عبد الرحمن بولے تو رحمان کا بندہ، عبد النبی بولے تو نبی کا بندہ بول کے آتا ہے. تو نبی کا بندہ نہیں ہوتا، بندے صرف سب اللہ کے ہیں. نبی بھی کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو نام غلط ہے، عبد النبی نام نہیں رکھنا ہے. اگر ایسے بہت سارے نامہ ہیں جی ہاں، تو عبد لگا کو ہر ایک نامہ نہیں ڈھکلنا. تو جہاں معنی مطلب، تو اسی لیے ہم بول رہے ہیں نام معنی رکھنے سے پہلے ایک بہترین عالم سے پوچھ لو، گوگل سے پوچھو نہ کو، عالم علماء سے پوچھ لو، صحیح نامہ معلوم ہوتے. اگر معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے غلط نام رکھ دیے بولے تو نامہ بدلا سکتے. نام کیا ہے؟ بدلا سکتے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ عورت کا نام تھا آسیہ. کیا تھا؟ آسیہ تھا. آسیہ بولے تو یہ معنی آتا ہے آسیہ کا معنی کیا آتا ہے؟ نافرمان عورت. اور ایک الف سے آتا ہے وہ نہیں، یہ عین سے آیا تو آسیہ بولتے. تو بہت سارے نامہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی وہ نام بدلا ہے، وہ نام اللہ کے نبی بدلا کے نام رکھے تھے، جمیلہ بول کے رکھے تھے اللہ کے نبی. تو ایسا اگر کسی کا نام صحیح نہیں ہے یا ماں باپ پہلے بہت سارے پرانے عین کی جگہ الف آیا تو عین کی جگہ الف آیا تو بھی نہیں چلتا، ساتھ کو سین رکھنا پڑتا ہے.
आसिया, हाँ उम्मीद रखने वाली, वहाँ आप बोल सकते हैं उम्मीद रखने वाली। तो ऐसे ये ऐसे नामों की जगह एहतियात क्या है, हम वो नाम छोड़ दे के दूसरा नाम रख लेना। तो ऐसे मैं सिर्फ एक मिसाल बोलूँ, देखो ऐसे बहुत सारे नामा है। औरता में तो ऐसे ऐसे अजीब गरीब नामा है, कभी है ही नहीं, उसका माना मतलब भी नहीं आता है, तो लोग रख दे रहे हैं। तो माना के बारे में थोड़ा सोचिए, नाम रखते वक्त, नाम रखने के कल क़यामत के दिन इंसान को उसके नामों से पुकारा जाता है, तो उसका नाम अच्छा रहना, नामों का असर भी इंसान पे पड़ता है। तो अगर माँ बाप अक्सर क्या है, पहले उतना मालूमात इल्म नहीं था, रख दिए नाना नानी दादा दादी, तो इसलिए क्या है बोले तो मालूम होने के बाद नाम का माना मालूम कर लेके नाम बदला लेना बेहतर है। ठीक जी, नहीं वो भी वही, उसे पढ़ने वाले जैलान बोलते, तो जैलान जीलान दो भी एक ही। ये जीलान पढ़ते इसे, तो ये गांव का नाम है। तो अब्दुल खादर जीलानी बोलते नहीं, तो अब्दुल खादर उनका नाम, अब्दुल खादर जीलानी के एक बोलते, जीलान एक गांव का नाम, वो गांव में पैदा हुई है, उसको जीलानी बोले। जैसे मदीना है, मदीने में बास ऐसे पहचान के लिखते मदनी रख लिए, समझो मिसाल के तौर पे। तो वैसा इमाम बुखारी बोलते, इमाम बुखारा एक गांव का नाम है, बुखारा एक गांव का नाम, वहाँ पैदा होने वाले को बुखारी बोले। तो अब जीलानी उनके वास्ते रख लिए थे उन्होंने, लोग क्या बोले तो हमारे वास्ते रख लेते, तो ऐसा सही नहीं है। दुआ पढ़ के उठें, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।